کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کئی رشتے آ جاتے ہیں تو ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون سا رشتہ کریں کون سا نہ کریں۔ تو اس کے لیے بزرگان دین نے ایک تدبیر لکھی، وہ یہ ہے کہ والدہ اور بہنوں نے جہاں جہاں رشتوں کے لیے سوچا ہے تو لڑکی اور اس کے گھر والوں کے بارے میں ایک کاغذ پر لکھ لیں۔ مثلا لڑکی کی عمر، لڑکی کی دینداری، لڑکی کی تعلیم، لڑکی کی شکل و صورت اور لڑکی کا حلیہ کیسی ہے، لمبی ہے کہ چھوٹی ہے، گوری ہے کہ سانولی۔ لڑکی کی والدہ کا خاندان یعنی لڑکی کے ماں کا خاندان بھی دیکھا جائے گا کہاں پر ہے اور کیا ہے۔ لڑکی کے والد کا خاندان، لڑکی کے والد کا پیشہ کیا کرتے ہیں، لڑکی کے والد اور بھائیوں کی نمازوں کی ترتیب اور حالت، لڑکی کے بہن بھائیوں کی شرافت و دیانت، جہاں لڑکی کی دوسری بہنوں کا رشتہ ہوا ہے ان لوگوں کے تاثرات وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کے بارے میں بھی لکھ لیں۔ ان سب باتوں کو ایک کاغذ میں لکھ کر گھر کے سمجھدار لوگ نماز پڑھیں اور دعا مانگ کر بیٹھ جائیں، اور والد کو یا گھر میں جو بڑا ہو یا ماں یا بڑا بھائی کسی کو امیر بنا لیں، یعنی اس کو اپنا امیر بنا لیں۔ اب جو بھی فیصلہ جو بھی مشورہ ہوگا وہ اسی کا حکم چلے گا، امیر اسی کو کہتے ہیں، یا خود ہی فیصلہ کرے، اور پھر باری باری ہر ایک سے والد، والدہ یا لڑکا خود مشورہ لے۔ مثلا ان تینوں لڑکیوں میں سے ہمارے گھر کے لیے یا بیٹے کے لیے کون سی لڑکی مناسب رہے گی۔ پھر امیر سب کی رائے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر لے کہ پہلے اس جگہ رشتہ بھیجتے ہیں، پھر اس رشتے کے جواب کے بعد اگر دوبارہ مشورہ کی ضرورت پڑے تو دوبارہ سب بیٹھ جائیں۔ امیر کو چاہیے کہ ہونے والے دولہا کی رائے کو زیادہ اہمیت دے، یعنی لڑکے کی رائے کو زیادہ اہمیت دے، اس سے بھی پوچھا جائے۔ اس مشورے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ گھروں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشورے کی سنت زندہ ہوگی، اور جہاں سنت زندہ ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ یعنی رشتہ وغیرہ جب ہمارے لڑکے کے یا ہمارے بھائی کے یا ہمارے خود کے کئی جگہ سے رشتے آتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں کریں کہاں نہ کریں، تو جو آپ کو بتایا وہی سب کام کریں، اور پھر مشورہ کریں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت جہاں ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے لوگ آپس میں محبت سے رہیں گے، گھر میں محبت قائم رہے گی۔ تمام بھائی بہن یہ سمجھیں گے کہ والد یا والدہ کی نظر میں میری اہمیت ہے، میرا مقام ہے۔ خصوصاً شادی شدہ بڑے بیٹے ہی زیادہ خوش ہوں گے کہ والد نے چھوٹے بھائیوں کے لیے ہم سے مشورہ کیا۔ یہ مشورے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ گھر کے لوگوں کے دل میں آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک لوگ دیکھنے گئے، پھر دوسرے لوگ دیکھنے گئے، پھر گاڑی بھر کے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چچیرے بھائی رہ گئے ہیں، کہ ہمارے بہنوں ہی رہ گئے ہیں، کہ ہمارے خالو رہ گئے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ شادی ہمیں کرنا ہے، ہمارے گھر میں بہو رہے گی، لڑکے کے ساتھ بہو رہے گی، تو گھر والوں کا مشورہ اور جس کی شادی ہو رہی ہے اس کا مشورہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارا پھپھیرا بھائی، ہمارے خالو، ہمارے ماموں سے زیادہ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ایک فرد کا فیصلہ نہیں ہوگا، یعنی ایک آدمی کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ اجتماعی فیصلہ ہوگا، تمام لوگوں کی رائے اور مشورہ۔
اور بعد میں کسی کو کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ مجھ سے نہیں پوچھا گیا، اس لیے پھنس گئے وغیرہ وغیرہ، بعد میں بات آتی ہے۔ ہاں، مشورے سے پہلے مشورے کے آداب ضرور بیان کر لیے جائیں، یعنی جب ہم کوئی مشورہ کرتے ہیں تو مشورے کے بھی آداب اور ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہر ایک اپنی باری پر رائے دے، جب اس کا نمبر آئے تو اپنی رائے دے، اپنا مشورہ دے۔ دوبارہ رائے دینا چاہے تو بیچ میں نہ بولے، بلکہ آخر میں اجازت لے کر بولے۔ کوئی دوسرے کی رائے کاٹے نہیں۔ ہاں، اپنی رائے کا فائدہ اور حکمت بتا سکتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ مشورہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے اور اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے۔ رائے سمجھ کر دے، فیصلہ سمجھ کر نہیں۔ یعنی مشورے جب ہم کرتے ہیں تو ہم رائے دیں، ہمارے ذہن میں جو رائے آ رہی ہے، جو مشورہ آ رہا ہے، جو بھی بات آ رہی ہے وہ ہم سامنے رکھیں، بلکہ رائے کی طرح رکھیں، فیصلہ کی طرح نہیں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں۔ اگر کسی کی رائے پر فیصلہ نہ ہو سکا تو اس پر طعن و تشنیع یا جھگڑا نہ کرے، یا خدا نہ کرے بعد میں کسی آزمائش کے آنے پر یہ نہ کہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، دیکھو تم نے میری بات نہ مانی، اور اگر مان لیتے تو یہ نہ ہوتا، وغیرہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، اگر جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، جیسے اگر تم یہ کر لیتے، اگر ویسا ہو جاتا، اگر تم مجھے پیسے دے دیتے، اگر وہاں شادی کر لیتے، اگر یہاں شادی نہیں کرتے، تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر جو ہوتا ہے نا شیطان کا دروازہ ہوتا ہے، اور خود دولہا یا امیر یا گھر کا بڑا جو فیصلہ کر دے اس پر سب راضی ہو جائیں۔ ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے گھر کے سمجھدار رازدار بیٹھ کر مشورہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی بہت سی خیریں جمع ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو دولہا کو چاہیے کہ ایک کاغذ میں لکھ کر کسی ایسے تجربے کار عالم مفتی کے پاس جائے جو اپنے علاقے اور قوم کے رہن سہن اور ان کے مزاج سے واقف ہو، اس سے مشورہ لے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ تجربہ شاہد ہے کہ بعض اوقات صرف ایک نظر سے دیکھ کر بھی انسان صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے دیکھنے سے پہلے پوری تفصیل لکھ لیں تاکہ تمام جہتیں سامنے آ جائیں، تمام باتیں سامنے آ جائیں۔ پھر اگر دل قبول کرتا ہے تو دیکھ لیں یا رشتہ ڈال دیں۔ پھر یہ ایک نظر دیکھنا قطعی فیصلہ کرنے میں بہت ہی معاون یعنی مددگار ہوگا۔ اللہ تعالی ہر دو میاں بیوی میں سچی محبت پیدا فرمائے اور ان دونوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور ہماری ہر خوشی اور غمی کو دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔